بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا کیا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ایسا ٹینس ہے جس میں ریپیٹڈ ایکشنز، روٹین، ہیبٹ یا یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اپنی عادت بتائیں یعنی روٹین بتائیں تو آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، آفس جاتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی روٹین بتاتے ہوئے جو ہے کس ٹینس کا استعمال کرنا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ کا۔ روٹین بتاتے ہوئے آپ کے منہ سے تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ جو ہے نا نکلتا ہے۔ تو اب اسکرین پہ آپ کو کچھ سینٹینسز لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے میں 5 بجے اٹھتا ہوں، ہم روزانہ سیب کھاتے ہیں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، وہ چائے نہیں پیتا ہے۔ میں 5 بجے اٹھتا ہوں، ہم روزانہ سیب کھاتے ہیں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، وہ چائے نہیں پیتا ہے، تم کہاں رہتے ہو، وہ کیا کھاتی ہے۔ اب ان سارے سینٹینسز کے آخر میں آپ دیکھیں جن کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ پہلے سینٹینس میں تا ہوں، دوسرے میں تے ہیں، تیسرے میں تا ہے، چوتھے میں بھی تا ہے، پانچویں میں کیا ہے؟ تے ہو، چھٹے میں تی ہے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں سینٹینس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں آتا ہے۔ اب پریزنٹ انڈیفینٹ اردو میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ عادت، معمول، عالمگیر، سچائی وغیرہ یا ریپیٹڈ ایکشنز کی بات کی جاتی ہے۔ اب انگلش میں اگر اسے کرنا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ انگلش میں کرنے کے لیے ہمیں صرف یہ جو باکس میں نے بنایا ہوا ہے اس کو ذہن نشین کرنا پڑے گا۔ باکس کے اندر میں نے ڈو ڈز لکھا ہوا ہے اور نیچے فرسٹ فارم آف ورب لکھا ہوا ہے۔ اب ڈو ڈز کب استعمال ہوتے ہیں؟ اگر سینٹینس سوالیہ ہو، انکاریہ ہو، یعنی کہ کچھ پوچھا جائے یا انکار کیا جائے تو ڈو ڈز کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ڈو ڈز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے۔ اب پہلا سینٹینس ہے میں 5 بجے اٹھتا ہوں، یہ سوالیہ ہے، انکاریہ یا پازیٹیو ہے؟ اس میں نہ تو انکار ہے نہ سوال ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے دیکھیں کہ میں نے نہ ڈو لگایا نہ ڈز لگایا ہے۔ تو پہلے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آئی ویک اپ ایٹ 5 o'clock۔ اب دوسرا سینٹینس ہے ہم روزانہ سیب کھاتے ہیں، ہم کو کیا کہیں گے؟ وی ایٹ ایپلز ایوری ڈے۔ اب اس میں بھی نہ سوال تھا نہ انکار تھا، اس لیے ڈو ڈز میں سے کوئی بھی استعمال نہیں ہوا۔ تیسرا سینٹینس ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، دا سن رائزز ان دا ایسٹ۔ اب فرام دا ایسٹ بھی لوگ کیا لیتے ہیں؟ دا سن رائزز فرام دا ایسٹ، ایسے بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے دا سن رائزز ان دا ایسٹ۔ اب دیکھیں رائزز جو ہے، رائز کی فرسٹ فارم ہے لیکن ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوا ہے، یہاں پر ایس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایس یا ای ایس کا جو چکر ہے اسی ٹینس میں ہے۔ اگر کسی سینٹینس کا سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہو تو ورب کی جو فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس ویڈیو میں آگے چل کے میں تھوڑی آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ فی الحال ہم ان سینٹینسز کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، دا سن رائزز ان دا ایسٹ۔
وہ چائے نہیں پیتا ہے، اس میں انکار آ گیا، تو انکار کے لیے ڈو یا ڈز کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ہیلپنگ وربس کہلاتے ہیں۔ ہر ٹینس کے اپنے اپنے ہیلپنگ وربس ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چائے نہیں پیتا ہے، اس کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ہی ڈز ناٹ ٹیک ٹی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تم کہاں رہتے ہو۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سینٹینس کو سوالیہ کس نے بنایا۔ اس سینٹینس کو سوالیہ بنایا کہاں نے۔ سب سے پہلے کہاں کی کریں، کہاں کو کیا کہتے ہیں؟ ویئر، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ جائے گا ڈو، پھر سبجیکٹ ہے یو، پھر ورب ہے لیو۔ ویئر ڈو یو لیو، وہ کیا کھاتی ہے؟ واٹ ڈز شی ایٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ میں ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جب ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز سیکھیں گے، اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی سینٹینس پیسیو وائز میں ہوتا ہے تو اس میں ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے، چاہے ٹینس کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے کچھ اور سینٹینسز میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، وی پلے کرکٹ۔ تم پانی کیوں پیتے ہو؟ وائی ڈو یو ڈرنک واٹر۔ وہ چاول کیوں پکاتی ہے؟ وائی ڈز شی کوک رائس۔ اسی طرح سے جو بھی سینٹینسز پریزنٹ انڈیفینٹ کے ہوں گے، ان کے لاسٹ میں تا ہے، تی ہے، تے ہے میں سے کچھ نہ کچھ آیا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے۔ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کام بار بار کیا جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ عادت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہیبٹ۔ تو جب بھی آپ نے عادت کی بات کرنی ہو، معمول کی بات کرنی ہو، یعنی کہ ہیبٹ، روٹین، ریپیٹڈ ایکشنز کی بات کرنی ہو، تو آپ کو پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کے ہیلپنگ وربس دو ہیں، ڈو ڈز، اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔